الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن کی مقدس مبارک آیتیں، ان کی تلاوت، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر سننے پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے پورے قرآن کی ایک ساتھ تفسیر الحمدللہ شائع کر دی ہے بنام صراط الجنان، جو کہ قبلہ شیخ القرآن حضرت مفتی محمد قاسم عطاری دامہ ظلہ العالی نے تحریر فرمائی ہے۔ بڑی عظیم اور بڑی زبردست یہ تحریر ہے، اردو زبان میں بہت آسان تفسیر قرآن ہے، ہمیں اسے اپنے گھر میں بھی رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ سورہ آل عمران تیسرے پارہ سے درس کا سلسلہ جاری تھا، اور گزشتہ لاسٹ پروگرام تک ہم نے آیت نمبر 41 تک سننے پڑھنے کی سعادت پائی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 42 سے اپنے درس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے حق کو حق ماننے اور اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل سمجھنے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم شفیع محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، پیچھے جو بات ہو رہی تھی یہ آل عمران کے حوالے سے ہو رہی تھی، جو درس ہم نے مکمل کیا تھا پچھلا، اور اس میں اللہ تعالی نے حضرت عمران کی زوجہ، ان کی وائف کی ایک منت کا بیان فرمایا تھا کہ انہوں نے ایک منت مانی تھی، اگر اولاد ہوگی تو اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گے۔ اور پھر حضرت مریم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں، اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے لیے قبول بھی فرما لیا، اور ان کی پرورش اللہ کے نبی حضرت زکریہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی۔ بیت المقدس میں آپ کی پرورش ہوئی، اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی شان بھی پچھلے رکوع میں بیان ہوئی کہ وہ اللہ کی نیک بندی تھیں، اور پھر ان کے پاس مختلف پھل ہوتے تھے جو بے موسم کے تھے، اور یہ ایک ان کی کرامت اور ان کی شان جب حضرت زکریہ نے دیکھی تھی تو وہیں پر اپنے لیے بھی اولاد کی دعا کی، اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تھا، حالانکہ آپ کی عمر 120 سال تھی۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر میں حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوئی۔ ان کی بھی تعریف پچھلے بیان میں گزری کہ وہ بھی نیک، بڑے صالح اور اللہ کے نبی تھے۔ اور اس کے بعد اب حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا وہ عظیم قصہ بیان کیا جا رہا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا اور آپ کے دنیا میں ظاہر ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 42 سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے، اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ اس آیت میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی شان کا بیان کیا گیا، اور یہ قرآن پاک کی کئی آیتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا تھا، اور ان کی شان بہت بڑی تھی، اور یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس وقت صرف مردوں کو منتخب کیا جاتا تھا، لیکن شان مریم تھی کہ انہیں اللہ نے عورت ہونے کے باوجود منتخب بھی فرما لیا، اور ان کے علاوہ کسی اور عورت کو یہ فضیلت بھی میسر نہ آئی، اور آپ کے لیے جنتی رزق بھیجا تھا۔ پھر حضرت زکریا آپ کے کفیل ہوئے، یہ بھی ان کی فضیلتوں میں سے ہے۔
اور ان کی فضیلت فرشتوں کی زبان سے بیان ہوئی، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے اور مردوں کے ان پر قدرت پانے سے پاک بنایا تھا، اور سارے جہان کی عورتوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی کہ آپ بغیر باپ کے بیٹے کو جننے والی اور اللہ کی اس نشانی کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے والی ہوئیں، گویا قدرت الہی کا آپ ایک مظہر اور آئینہ بن گئیں، اور ملائکہ کا کلام آپ سے ہوا کئی بار، تو یہ آپ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ مزید آپ کے حوالے سے اللہ پاک اگلی آیت میں فرماتا ہے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ترجمہ، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ناظرین کرام، یہاں پر انہیں کہا گیا اقنتی، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو۔ قنوت سے نکلا ہے اقنتی۔ قنوت کا مطلب ہے فرما برداری کرنا، اور ایک مطلب اس کا ادب سے کھڑا ہونا بھی ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب فرشتوں نے آپ رضی اللہ عنہا کو یہ حکم اللہ پاک کا سنایا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے اقنتی لربک، اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو جا یا ادب سے کھڑی ہو جا، تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے اتنا طویل قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا، یعنی کھڑے ہو کر عبادت کی، کہ آپ رضی اللہ عنہا کے قدم مبارک سوج گئے اور آپ کے مبارک پاؤں سے خون جاری ہو گیا۔ اس قدر طویل آپ نے قیام کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو فرما برداری ہو تو ایسی کہ رب کا حکم آ گیا تو پھر اس پر عمل پیرا ہونے میں دیر کیسی، بلکہ بندہ اس میں ایسا لگ جائے، جیسے کہ اللہ کی اس بندی کے عمل سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے پاؤں مبارک سے خون جاری ہو گیا، پاؤں سوج گئے۔ اگلی آیت میں پھر اللہ پاک مزید فرماتا ہے، ترجمہ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ ناظرین، اس آیت میں بتایا گیا کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا جو یہ واقعہ ہے، یہ جو قصہ ہے پورا، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیوب سے، علم غیب سے مطلع فرمایا تھا، اور یہ سب کی سب باتیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بتا رہے ہیں، بتایا کرتے تھے، یہ سب آپ کی ایک علمیت کی نشانی بھی تھی، آپ کے غیب جاننے کی علامت بھی تھی کہ یہ تو قصے کب ہوئے، کئی صدیاں بیت گئیں، اور انہیں جاننے والے بھی اس زمانے کے علماء تھے یا ان کی کتابوں کو پڑھنے والے، لیکن یہ نبی علیہ السلام کس طرح سے یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، یہ سارے معاملات کا بیان کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے ظاہری طور پر کسی سے علم بھی نہیں سیکھا، کوئی کتابیں اس طرح سے نہیں پڑھی، پھر بھی یہ باتیں بتانا ان کے نبی ہونے کی ایک دلیل ہے، اور یہ باتیں غیب کی خبریں ہیں۔ تو جو ان واقعات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس پہ غور کرے کہ یہ باتیں کون انہیں بتا رہا ہے۔ وہ بتانے والا رب تعالی ہے، اور یہی آپ کی نبوت کی ایک نشانی ہے کہ جس کے ذریعے مزید مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس آیت میں ایک اور بات اللہ پاک نے فرمائی، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب وہ اپنی قلموں سے، اپنے پینز سے قرعہ ڈال رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ واقعہ یہ تھا کہ بہت سے لوگ تھے جو امیدوار تھے، تقریباً 27 کے قریب تھے، جو چاہ رہے تھے کہ ہم ان کی پرورش کریں۔ بہت بڑی ہستی حضرت مریم تھی جنہیں قبول کر لیا گیا تھا، تو اب سب چاہ رہے ہوں کہ ہم یہ کام کریں، تو اس وقت فیصلہ اور تصفیہ قرآن اندازی سے بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس بحث و مباحثے کے بعد جب یہ قرآن اندازی کا فیصلہ ہوا، تو ہوا یوں کہ جن قلموں سے وہ تورات لکھتے تھے ان کے ذریعے قرآن اندازی کرنا طے پایا، اور یہ طے ہوا کہ ہر کوئی اپنا قلم پانی کے بہاؤ میں چھوڑ دے گا، اور جس کا قلم، جس کی پین پانی کے بہاؤ سے الٹی طرف بہنا شروع کر دے گا، وہ کفالت کا حقدار ٹھہرے گا۔ یعنی پانی جیسے سلوپ میں ہے اور یوں آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، سب کا پین ظاہر ہے ایک ہی طرف جائے گا، لیکن جس کا پین الٹی طرف بہنا شروع ہو جائے بہاؤ سے، تو یہ ایک نشانی ہو جائے گی کہ
اللہ پاک نے اسے چنا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو پین تھا وہ الٹی طرف بہنا شروع ہو گیا، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ مریم ان کی کفالت میں آئیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ عام معاملات میں قرآن دازی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن کے درمیان قرآن دازی فرمایا کرتے تھے، اور یہ قرآن دازی کا ہمارے ہاں جو رائج طریقہ ہے، پرچیاں وغیرہ نکالی جاتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک دلیل یہ آیت مبارکہ بھی بن سکتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اس آیت میں کلیمۃ اللہ بھی کہا گیا۔ کلیمۃ اللہ آپ کی شان ہے، آپ کا لقب ہے، اور یہ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو جسم شریف ہے، آپ کا جو دنیا میں آنا ہے، اس کی جو وجہ بنی، جو سبب بنا، وہ کلمہ کن سے بنا۔ کلمہ کن، اللہ پاک کا کلمہ، اللہ پاک کا حکم جو ہوا اور آپ وجود میں آ گئے، اور ماں کے یا باپ کے نطفے سے جو عام پیدائش کا عمل ہے وہ یہاں پر سبب نہ ہوا، تو اس وجہ سے آپ کو کلیمۃ اللہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ خاص اللہ کے حکم سے وجود میں آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرمایا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو مٹی سے اللہ پاک نے پیدا کیا، پھر اسے فرمایا ہو جا، تو پھر جیسا اللہ پاک نے چاہا تھا وہ ویسے ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، نام آپ کا عیسیٰ ہے، لقب مسیح ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مس کر کے یعنی چھو کر شفا دیتے تھے، اس وجہ سے آپ کو مسیح بھی کہا جاتا ہے کہ آپ چھو کر لوگوں کو شفا دے دیتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں آپ عزت و وجاہت والے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت باپ کی بجائے ماں کی طرف کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے، کیونکہ اگر آپ کا کوئی باپ ہوتا تو یہاں آپ کی نسبت ماں کی طرف نہ ہوتی بلکہ باپ کی طرف کی جاتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، اللہ پاک کے نزدیک یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہیں کہ ان کو جب یاد کیا گیا تو ان کا ذکر ان کی ماں کے نسبت سے کیا گیا، یہ بھی اس کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ بن باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح اگلی آیت میں مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اب شان بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تین شانیں یہاں مزید بیان کی گئی کہ بات کرنے کی عمر سے پہلے ہی آپ کلام کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 29 سے لے کر 33 میں آپ کا وہ کلام اور آپ کی وہ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر بھی فرمائی ہیں، جس میں فرمایا گیا قال انی عبد اللہ، انہوں نے خود کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر اپنی کتاب کے بارے میں ذکر کیا، اپنی براعت، اپنی عزت، اپنی شان کا بیان کیا، اپنی والدہ کے حوالے سے ان کے لیے عزت والی بات کی۔ تو یہ آپ کی شان ہے کہ آپ بچپن میں بات کی آپ نے۔ اسی طرح آپ کے لیے فرمایا اس آیت میں کہ پکی عمر میں لوگوں سے کلام فرمائیں گے۔ کہلا، کہل کہول سے نکلا ہے، کہول جو ہے یہ
پکی عمر کو کہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے، جیسا کہ احادیث میں بھی آتا ہے، اور دجال کو بھی آپ ہی قتل کریں گے۔ لہٰذا جیسے آپ کا بچپن میں کلام کرنا معجزہ ہے، ایسے ہی پکی عمر میں اس طرح کلام کرنا یہ بھی معجزہ ہے۔ اور اسی طرح یہ تیسری بات بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی اس آیت میں کہ آپ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، تو صالحین میں سے ہونا یہ بھی آپ کی شان ہے، اللہ ہمیں بھی صالحین سے کر دے۔ مجموعی طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 اور 46 میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی صفات کا بیان ہوا، جیسا کہ آپ کو کلمۃ اللہ فرمایا گیا، مسیح کہا گیا، حضرت مریم کا بیٹا کہا گیا کہ بغیر باپ کے آپ ان کے بیٹے ہیں، پھر آپ بغیر باپ کے ہیں، یہ آپ کی شان ہے۔ اسی طرح دنیا میں آپ عزت والے ہیں، قرآن کے ذریعے سارے عالم میں ان کے نام کی دھومیں مچا دی گئیں، ان کی عزت کو بڑھایا گیا، اور آخرت میں بھی خصوصی عزت والے آپ ہوں گے۔ اور ان کی عزتوں میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت میں انہی کے ذریعے مخلوق کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رہنمائی ملے گی۔ سارے انبیاء اپنے سے دیگر کسی نبی کی طرف بھیجیں گے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امت پہنچے گی، لوگ پہنچیں گے کہ آپ کچھ ہمارے لیے سبیل کریں جنت میں اور نجات کی طرف پہنچنے کی، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوں گے جو لوگوں کو بتائیں گے کہ چلے جائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ تو یہ بھی آپ کی شان ہے۔ تو قرآن وہ ہے کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بہت بیان کیا، اور بہت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایک مومن اپنے دل میں رکھتا ہے، پاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن نے جس قدر بلند کیا، اس کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آپ کے اوپر لگنے والے الزامات کو دفع کیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا، ان کی نعت پڑھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بھی ہے اور اللہ پاک کا طریقہ ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ اس کے پیاروں کا اچھا ذکر کیا جائے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کا یہ صدیوں سے معمول ہے کہ ذکر میلاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی محفل، جسے نعت خوانی کی محفل بھی عام طور پر کہا جاتا ہے، یہ سجاتے ہیں اور اللہ والوں کا ذکر خیر اس میں کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ پاک کا طریقہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ ترجمہ، مریم نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے، ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، جب فرشتوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو ایک بیٹے کی بشارت دی تو حیرت سے انہوں نے کہا کہ میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہوگا میرے مالک؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اور دستور جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ ایک نیچرل انداز ہے، ایک نیچرل بائیولوجی ہے کہ مرد و عورت کے ملاپ سے بچہ تولد پاتا ہے، نکاح ہوتا ہے، اور اس طرح سے ایک پورا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ان سارے مراحل سے تو میں گزری نہیں، تو پھر کیسے مجھے اولاد ملے گی؟ تو جواب ملا کہ اسی حالت میں آپ کنواری ہی رہیں گی، اسی حالت میں آپ کو فرزند پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا فرماتا ہے، ہو جا، تو وہ کام اللہ پاک کی چاہت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اسے ان سارے مراحل پر کوئی پابند نہیں کر سکتا۔ یہ سارے فینومنا، یہ سارے پروسیس، یہ ہمارے لیے ہیں، یہ اسباب ہمارے لیے ہیں۔ اللہ پاک جو چاہے وہ فرماتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ
فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنین۔ ترجمہ: اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑھ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے موافق بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ یہی بات موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ آیت میں آپ کے 5 معجزات کا بیان ہے۔ مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مار کر اسے حقیقی پرندہ بنا دینا، پیدائشی اندھوں کو اکھیارہ کر دینا، کوڑھ کے مریضوں کو شفا دے دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، اور غیب کی خبریں دینا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ایک چمگادڑ پیدا کر کے دکھائیں۔ آپ نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگ گئی۔ چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت عجیب ہے اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسرے پرندوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے، دانت رکھتی ہے، ہنستی بھی ہے، اس کی مادہ کی چھاتیاں ہوتی ہیں، بچہ بھی پیدا کرتی ہے، حالانکہ اور اڑنے والے پرندوں میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مریض کو شفا دے دیتے تھے جو برس والا ہوتا تھا، اور ڈاکٹرز اطباء اس کے علاج سے عاجز ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علم، ڈاکٹری کا علم انتہائی عروج پر تھا، اور لوگ اس میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزات دیے گئے اور بنی اسرائیل کو دکھائے گئے تاکہ انہیں وہ چیزیں نظر آئیں جس سے کچھ نہ کچھ وہ رابطہ اور تعلق بھی رکھتے تھے، اور وہ دیکھیں کہ جس کا علاج ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوتا اسے یہ کیسے تندرست کر دیتے ہیں، یہ آپ کی نبوت کی ایک دلیل بن جائے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50,000 مریضوں کا اجتماع بھی ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا، جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی تھی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو اچھا کر دیا کرتے تھے، اور یہ شرط رکھا کرتے تھے کہ اگر تم صحیح ہو گئے تو ایمان لاؤ گے، تو پھر وہ ایمان لوگ لے آیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ بھی کیا۔ ایک عازر جس کو آپ کے ساتھ بڑی محبت تھی، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع دی، مگر وہ آپ علیہ السلام سے 3 دن کی مسافت پر تھا، دور تھا، تو آپ نے 3 دن تک وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا کہ ہمیں اس کی قبر پر لے چلو۔ پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا کی تو عازر جو تھے وہ زندہ ہو گئے۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا بیٹا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے جا رہا تھا، آپ نے اس کے لیے دعا کی تو وہ اپنے جنازے سے اٹھ پڑا اور وہ زندہ ہو گیا، اور کپڑے پہن کر گھر آ گیا، اور پھر زندہ رہا کافی عرصہ، اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک لڑکی کو بھی زندہ کیا تھا جو شام کے وقت اس کا انتقال ہوا، آپ کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی۔ اور چوتھا بندہ وہ سام بن نوح تھے جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے، لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ان کو زندہ کریں، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کی قبر پر جا کر انہیں بھی زندہ کر دیا۔ اور چوتھا جو آپ کا معجزہ بیان کیا گیا وہ غیب کی خبریں دینا ہے۔ آپ علیہ السلام بہت سارے معجزات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھروں کی خبریں بھی دے دیا کرتے تھے، کل انہوں نے کیا کھایا، آج وہ کیا کھائیں گے، کل کے لیے انہوں نے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آپ کی نبوت کی نشانی کے طور پر ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بہت سارے معجزات
عطا فرماتا ہے۔ اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انبیاء کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ والے خاص کر انبیاء علیہ السلام بہت سارے اختیارات رکھتے ہیں، اور اپنے اختیارات سے بندوں کی مدد بھی فرماتے ہیں اور ان کی دستگیری فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ مزید آگے والی آیتوں سے، آیت نمبر 50 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔